بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ کبھی کبھی ہم اس بات سے انجان ہوتے ہیں کہ ہماری چھوٹی سی ایک غلطی کیسے بھیانک طوفان کا پیش خیمہ بنتی ہے۔ سننے میں تو شاید یہ ایک کہانی ہے، لیکن اس میں چھپی حقیقت سے ہم سب واقف ہیں کہ عورت غیر مرد کے پاس کب اور کیوں جاتی ہے، جو کہ آج ہمارے موضوع کا حصہ ہے۔ لیکن اس سے قبل نے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی والے بٹن کو بھی دبا دیں۔ آنکھ کھلی اور فون کی سکرین پہ بلنک کرتا ہوا جانا پہچانا نمبر دیکھ کر اسے ٹینشن ہوئی۔ اس وقت اسے کیا مصیبت پڑی ہے؟ کچھ بڑبڑاتے ہوئے اس نے کال کاٹ دی اور میسج ٹائپ کیا کہ اس وقت بات نہیں کر سکتا، وہ ساتھ سو رہی ہے۔ میسج سینڈ کر کے وہ جواب کا انتظار کرنے لگا۔ فون کی سکرین لائٹ جو آف ہو گئی تھی، میسج رپلائی آنے پہ آن ہوئی۔ اس نے جلدی سے میسج دیکھا اور بنا کوئی آواز کیے بالکل آہستہ سے وہ بستر سے اٹھا اور اندھیرے میں ہی چپل ڈھونڈنے لگا۔ چپل ملی تو اس نے آگے بڑھ کے دھیرے سے دروازہ کھولا۔ باہر کی لائٹ آن تھی۔ دروازہ کھلتے ہی کمرے میں ہلکی سی روشنی ہوئی۔ اس نے مڑ کے پیچھے دیکھا کہ کہیں وہ جاگ نہ گئی ہو۔ جب بستر پہ نظر پڑی تو بستر خالی تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ کہاں چلے گئی۔ اس کے دماغ نے کئی سوالوں کو جنم دیا۔ حیرانی اور بے چینی میں مبتلا وہ کچن کی طرف گیا۔ وہاں کی لائٹ بھی آف تھی۔ واش روم کا دروازہ بھی کھلا تھا۔ اگلے 10 منٹ میں اس نے پورا گھر چھان لیا، لیکن اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ آواز دے کے پکارنے سے گریز کیا کہ کہیں ساتھ والے کمرے میں سوئی ماں جی کی آنکھ نہ کھل جائے۔ حیرانی ایک دم سے پریشانی اور غصے میں بدل گئی۔ اس کا فون دوبارہ وائبریٹ کرنے لگا۔ بڑی بے دلی سے کال کاٹ کے وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ سوچوں میں گم ماں جی کی بات اس کے خیالوں میں گونجی۔ بیٹا، آج کل تیری بیوی کے لچھن مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ گھنٹوں کمرے کا دروازہ بند کر کے پتہ نہیں کس سے فون پہ لگی رہتی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی ماں جی نے اپنے شک کا اظہار کیا تھا، لیکن اس نے اس بات پہ دھیان نہیں دیا اور سوچنے لگا کہیں چھت پہ نہ ہو۔ دماغ میں سوالوں کا انبار لیے وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ ابھی اس کا پاؤں آخری سیڑھی پہ نہیں پڑا تھا کہ ایک سرگوشی سن کے وہ وہیں رک گیا۔ اس کی بیوی فون پر کسی اور مرد کو یہ بتا رہی تھی، میں اس کی بیوی بن گئی، لیکن اسے مجھ میں دلچسپی نام کی نہیں ہے۔ ہمارے بیچ زور زبردستی کا رشتہ چل رہا ہے۔ جب پہلی بار میں نے ان کے فون میں کسی لڑکی کے غیر اخلاقی میسج پڑھے تو بہت روئی۔ دل کیا کہ ان سے کہوں، پر ڈر گئی کہیں غصے میں آ کے طلاق ہی نہ دے دیں۔ جب میں سو جاتی ہوں تو وہ گھنٹوں کسی اور سے فون پہ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ میں اپنے آپ کو اندر سے کوستی رہتی ہوں، لیکن کتنی دیر برداشت کرتی۔ کوئی تو ہو جو میرے دل کی بات سنے، میری غمی اور میری خوشی کا خیال رکھے، پر بدقسمتی سے ایسا کوئی نہیں۔ جب سے تم میری زندگی میں آئے ہو تو لگتا ہے کوئی اپنا ہے جو پرواہ کرتا ہے۔ میں جب پریشان ہوتی ہوں تو تمہیں یاد کرتی ہوں۔ تم سے بات کر کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ وہ اگر اپنے دل کی باتیں کسی اور سے کرتے ہیں تو میرے دل کی باتیں سننے کے لیے میرے پاس تم ہو۔ سرگوشیاں ابھی جاری تھیں، لیکن اس کی برداشت کم پڑ گئی۔ غیرت کے سمندر میں طوفان اٹھا اور اس نے قدم آگے بڑھایا کہ آج تو اسے
اس کے دھوکے کی سزا مل کے رہے گی۔ اتنے میں اس کے فون نے پھر سے وائبریٹ کرنا شروع کیا۔ سارے جذبات ایک دم سے ٹھنڈے پڑ گئے۔ ایک پل کے لیے جیسے سب کچھ رک گیا ہو، جیسے کسی نے اس کی زبان جکڑ لی، پاؤں آگے نہ بڑھ پائے۔ وہ کسی شکست کھائے ہوئے انسان کی طرح واپس سیڑھیوں سے اترنے لگا۔ سرگوشیاں اب بھی کانوں میں پڑ رہی تھی جو کلیجہ چھنی کر رہی تھی۔ اپنا فون پاور آف کر کے وہ بستر پہ لیٹ گیا۔ آج تو آرام دہ بستر پہ بھی کانٹے چبھ رہے تھے۔ جس گناہ کا وہ خود قصوروار تھا، کیسے کسی اور کو اس گناہ کی سزا دیتا؟ اگر کوئی سزاوار تھا تو وہ خود تھا۔ دوستو، اصل میں کچھ مرد ایسے بھی ہیں جو اپنی بیوی ہونے کے باوجود غیر عورتوں میں دلچسپی رکھتے ہیں، اور یہی بات بیوی کو پسند نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے اپنی ہی بیوی سے دوریاں بڑھ جاتی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے کہ وہ بھی